رسول کی وہ دل میں لے کے جائے گا، جو دل میں لے کے جائے گا الفت رسول کی، وہ دل میں لے کے جائے گا، جو دل میں لے کے جائے گا، جو دل میں لے کے جائے گا الفت رسول کی، اس کو بس پکار کے جنت رسول کی، اس کو بس پکار کے جنت رسول کی، چلتا ہوں میں قافلے والوں سنا۔ ہمارے حاجی کی تمنا ہے اللہ تعالیٰ سے مدینے کا مسافر سے دعا کیا یاد کی نے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا دل پرستی ہے۔ چلتا ہوں میں قافلے والوں سنا، چلتا ہوں میں قافلے والوں سنا، ملنے مجھ کو پہلے جا سب رسول کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہمارے نبی کی ہے یہ شان، مدینے کا مسافر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آخر شعر، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کب کے علی نے دیکھنا صورت رسول کی، کب کے علی نے دیکھنا صورت رسول کی، کب کے علی نے دیکھنا صورت رسول کی۔ حضرات رب کہتا قرآن کریم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے شہر مکہ مجھے تیری قسم ہے ہم بحر تلاطم سے کبھی پار نہ ہوتے، اسلام بھائی ہم بحر تلاطم سے کبھی پار نہ ہوتے، ہمارے حاجی فریاد صاحب کی تمنا ہم بحر تلاطم سے کبھی پار نہ ہوتے، کشتی کی نگہبان جو سرکار نہ ہوتے، پر ہمارے حاجی صاحب کی الحمدللہ اللہ نے دعا قبول فرمائی مدینے کا مسافر بنا دیا ہے۔ وہ لوگ جب سرکار بلاتے ہیں نا کتنی منزلیں ہو سکتے ہو جاتی ہیں، ایک انڈیا کا عاشق ہے نا تو مدینہ شریف کو جاتا ہے، دیکھو نبی بلاتے کیسے ہیں، نبی کیسے بلا لیتے ہیں، انڈیا کا ایک عاشق مصطفیٰ ہے مدینہ شریف جاتا ہے، وہ لوگوں جو پانی والے جہاز سے پہلے جایا کرتے تھے وہ انڈیا کا عاشق ہے نا، اس جہاز میں جب سوار ہوتا ہے کشتی میں جب بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد کشتی آگے چلتی ہے اور اچانک کشتی رک جاتی ہے، ایک طوفان آتا ہے، طوفان اپنی طاقت دکھاتا ہے، اب ملا نے دیکھا جان بچنے والی نہیں ہے، ملا نے اعلان کر دیا حاجیوں اب جان بچاؤ جیسے بچانا ہو، پکارو جیسے پکارنا ہو، آواز دوست سے آواز دینا ہو۔ اب دیکھو نبی مدینے کیسے بلاتے ہیں، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، بڑی تمنا تھی ہم مدینہ بھی کا مدینہ دیکھ لے، ان کے بچوں نے دعائیں مانگی تھی، حاجی فریاد صاحب کے بچوں نے دعا مانگی تھی، نوری بھائی نے دعا مانگی تھی، انہوں نے دعوت بھی دی تھی، ہمارے ابا تو مدینے جا رہے ہیں، علماء کو آواز دی تھی، علماء لبے کہتے حاضر ہو گئے ہیں، یہ بچی کیا ہے لوگوں، ان کے بچوں کی دعا کا اثر ہے، آج ان کے باپ کے سر پر الحمدللہ مدینے کی مسافر کا صفحہ سجا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حج میں ان کے برکتیں عطا فرمائے، شعر فرماتے ہیں بڑی بڑی کوششیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ والے ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہیں، بڑے سورما ہیں، پر لوگوں جس کو
नबी बुलाते हैं, मदीने वो ही जाते हैं। इंडिया का एक आशिक है अल्हम्दुलिल्लाह मदीने जाता है, हाजी फरियाद मदीने जाते हैं, उनके बच्चों की दिल की तमन्ना, उनके बच्चों की दिल की आरज़ू है मौला हमारे माँ बाप को मदीने का हाजी बना दे। अल्लाह ने के बच्चों की दुआ को कबूल फरमाया है। आज हाजी फरियाद साहब मदीने को कल रुखसत हो जाएंगे, अल्लाह के सफर पर क्या क्या फरमाए। तभी तो शायर ने कहा है उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। अल्लाह अल्लाह इंतजाम भी ऐसा है इस सरजमीन रचौला से, इस सरजमीन रचौला से एक नबी का आशिक, नबी का प्यारा मदीने शरीफ जा रहा है, क्योंकि गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह हाजी है मदीने को जाते हैं, इनके हम हाथ चूमते हैं। क्यों? इन नबी का दर देखने जाते हैं, वो दर देखने जाते हैं जहाँ पे 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिरी देते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देते हैं। जो एक बार मदीने में फरिश्ते चले जाते हैं, कयामत तक अल्लाह ताला दोबारा मदीना न दिखा सकता है। फरिश्ते कहेंगे मौला तू दोबारा मदीना भेज दे, रब कहेगा ना तुम दोबारा मदीने ना जा सकते हो। गुलामों हमारी शान है, ये हमारी शान है, आका जितने बार बुलाए हम मदीने में चले जाएं, क्योंकि आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं नबी के प्यारे गुलामों, आला हज़रत कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम बसुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिखाए बहार फिरते हैं, हाय काफिल वो क्या जगह है जहाँ पास जाते हैं चार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते तारे तार फिरते हैं। मांगते ताजदार फिरते हैं। अब सुन लो वो इंडिया का आशिक है, मदीने शरीफ जाता है, जहाज में बैठा है, मल्लाह ने लंगर उठा दिए हैं, पुकारो जिसे पुकारना हो, आवाज दो जिसे आवाज देना हो। वहाबी ने फतवे लगाए हैं परेशानी में अल्लाह को पुकारो किसी और को मत पुकारो। हाजियों ने जब देखा जान बचने वाली नहीं है, मल्लाह ने देखा अब जान बचने वाली नहीं है, मल्लाह ने बड़ी कोशिश की है, जहाज डूबने वाला है, जहाज गर्क होने वाला है। क्यों? अब जहाज तूफान ने घेर लिया है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी लगाने वालों ने पाबंदी लगाई थी, कामयाबी कह अल्लाह को मत पुकारो, अल्लाह को पुकारो। हमने तो देखा है वो तो अल्लाह है, अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह के बाद वली अल्लाह है। एक वली अल्लाह का गुलाम भी था, समंदर में गोते खा रहा था, शादी मियां का दीवाना है, पीलीभीत में मेरा शादी बैठा है, डूबने वाले ने पुकारा या शाहजी मदद कर, या शाहजी मदद कर। रसूल को नहीं पुकारा, अल्लाह को नहीं पुकारा, किसे पुकारा? शादी मियां को पुकारा है। और मेरा शादी पीलीभीत में बैठा है, मेरे शादी ने देख लिया मुझे डूबने वाला, मेरा दिल पुकारता है। और लोग अल्लाह पर एतराज करने वालों, नबी की आंखों पर एतराज करने वालों, शादी मियां ने दूर का देखा, पीलीभीत में बैठे हैं, डूबने वाले अपने मुरीद को देखा था। अरे शादी मियां की आंखों का जब ये आलम है तो मेरे नबी की आंखों का आलम क्या होगा? आला हज़रत जब तो कह रहे हैं उठ गई किस तरह दम में दम आ गया, उसे निकाली लगन में लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हमारे नबी की है ये शान, फैज़ाने शाहज़ी रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। शादी मियां का आलम है तो कुर्बान जाओ मेरे नबी का आलम क्या होगा? वो आशिक़ मुस्तफ़ा है, डूबने लगा जहाज, मल्लाह ने लंगर उठा दिए। हाजियो पुकारो जिसे पुकारना हो, बच्चों जैसे बचना हो, आवाज दो जिसे आवाज देना हो, जान बचा लो। हर हाजी जान बचाने में लग गए। एक इंडिया का आशिक है, नीचे गोशे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करता है, सुभान अल्लाह। देखा तो हाजी पहुंचे, ऐ अहमद रज़ा तुम्हें पता नहीं तूफान आ गया है, अपनी ताकत पर है, अपनी बुलंदी पर है, अपनी औस पर है, अपनी ताकत दिखाता है। जहाज डूबने वाला है, जहाज गर्क होने वाला है, जिसको कम मुजद्दिद कहते हैं, इमाम अहले सुन्नत थे ना, वो बैठे थे कहते थे फिक्र मत करो अल्लाह हमारे साथ है, फिक्र मत करो अल्लाह हमारे साथ है, घबराओ ना। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह वाले डरे नहीं, कुरान कहता अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम
بے شک اللہ والوں کو کسی بات کا خوف و غم نہیں. بے شک حق ہے, بہت لنگر اٹھا دیے ہیں. ایک نبی کا عاشق جہاز کے اندر بیٹھ کے کہتا تھا حاجی پریشان مت ہو, یہ طوفان ہمارا کچھ نہ بگاڑے گا. ہمارے شاعر اہل سنت نے نظام اشرف نے نبی کی نعت پڑھی ہے نا, وہ بھی نبی کی نعت جہاز میں پڑھی تھی. پڑھنے والا کون ہے؟ پڑھنے والا احمد رضا ہے. سبحان اللہ. پڑھنے والا احمد رضا ہے, پڑھنے والا نبی کا عاشق ہے. وہ احمد رضا ہے نا جو سید آل رسول کا خلیفہ ہے, سید آل رسول مہروی کا مرید ہے. سبحان اللہ. وہ احمد رضا ہے. جب اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں مرید ہونے کے لیے, پیر نے ایک ہی بار میں خلافت بھی دے دی, بہت اجازت بھی دے دی. نوری میاں مہروی شریف والوں نے آپ کے عاشق کہتے ہیں سرکار احمد رضا مولانا بریلی شریف سے آئے, ایک ہی بار میں خلافت دی, اجازت بھی دے دی, ورنہ تم تو زہد و تقویٰ کراتے ہو, لوگوں کو عبادت میں لگا دیتے ہو. احمد رضا کے اندر ایسی کون سی بات ہے؟ احمد رضا کے اندر ایسی کون سی بات ہے؟ تو پیر کے نہ سید آل رسول تھے نا, جن کے لیے جو پیدا سید ہو چکے ہیں, پیدا ہونے والے ہیں, پیدا ہو چکے ہیں, قیامت تک پیدا ہونے والے سیدوں کو لکھنے والا وہ امام جس نے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب کھلانا نور کا, تو ہے نور تیرا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ہمارے نبی کی ہے یہ شان, کرامات اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بہت خوب ہے. احمد رضا کے پیر کہتے سنو مریدو, وہ اور ہوتے ہیں جن کو زہد و تقویٰ کرایا جاتا ہے, عبادت کرائی جاتی ہے. مولانا احمد رضا ایسی ذات ہے نا, میں خاموش رہتا تھا اس لیے تاکہ رب قیامت میں پوچھے بول بحیرہ والے تو لے کے کیا آیا, آل رسول تو لایا کیا ہے؟ تو آل رسول مہرہ کا دولہ کہتا ہے. میرے مریدو سنو, اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت میں پوچھے گا کیا لایا ہے نوری, تو میں کہہ دوں گا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا, یا خدا یہ ہمارا سلامت رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ہمارے نبی کی ہے یہ شان, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جس پہ ناز کرے آل رسول, جس پہ ناز کرے وہ احمد رضا ہے. سبحان اللہ. پیر نے خوش کہا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, یا خدا یہ امانت سلامت رہے. وہی احمد رضا بیٹھے ہیں کشتی میں, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. ملا نے کہا حضور بچاؤ جان, ہر حاجی جان بچانے میں لگ گئے, پر امام اہل سنت نے نبی کے لیے قلم اٹھایا. نظام اشرف صاحب نے نبی کی نعت پڑھی, پر اس سمندر میں نبی کی نعت پڑھنے والا کون؟ احمد رضا. کون ہے؟ احمد رضا. احمد رضا نے سمندر میں ڈوبنے سے پہلے نبی کی نعت پڑھی تھی. دل میں مدینہ بسایا, نظروں میں مدینہ بسایا, الحمدللہ کہنے لگے ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کی دھرتی پہ نبی کا نام زندہ ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ہمارے نبی کی ہے یہ شان, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان مدار پاک, فیضان مدار پاک, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہی کی صبح زندہ ہے, انہی کی شام زندہ ہے, انہی کی دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے. امام احمد رضا خان نے جہاز میں نبی کی نعت لکھی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ یہ جہاز کو ڈبانے والے طوفان آتے ہیں, ہوائیں آتی ہیں, ہم بحر کلا تم سے کبھی پار نہ ہوگے, کشتی کرنے کے بعد جو سرکار نہ ہوگے. آپ گھبرائے نہ, آپ نے نبی کی نعت لکھ کے کہا تھا یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو اب تو تمہاری جان ہے. آنے دو یا ڈبو, آنے دو یا ڈبو.
عقیدہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا، ہائے ہائے کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، بے ہنر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے، اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، ان چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہمارے نبی کی ہے یہ شان، ہمارے نبی کی ہے یہ شان، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مدار پاک، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان کوئی بھی مدار پاک کو نہیں مٹا سکتا، کوئی بھی کچوچوں کے بادشاہ کو نہیں مٹا سکتا، ہندوستان کے خواجہ کو مٹانے والے مٹ گئے، فارس طیبہ کو مٹانے والے مٹ گئے، اعلیٰ حضرت کو مٹانے والے مٹ گئے۔ اس شاعر نے کہا تھا حق کا پرچم گرا نہیں سکتے، حق کا پرچم گرا نہیں سکتے، ایک کھمبا ہلا نہیں سکتے، حق کا پرچم گرا نہیں سکتے، ایک کھمبا ہلا نہیں سکتے، صلح کلی کے بعد دادا بھی نام احمد رضا مٹا نہیں سکتے۔ بہت خوب حضرت، نظام بھائی بہت خوب حضرت، حق کا پرچم زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان حق کا پرچم گرا نہیں سکتے، ایک کھمبا ہلا نہیں سکتے، صلح کلی کے باپ دادا بھی نام احمد رضا مٹا نہیں سکتے۔ ابو احمد رضا ہے، نبی کی نعت پڑھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آنے دو، بولو سبحان اللہ، بولو یار آنے دو یا ڈبو دو، نوری بھائی آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جان ہو، آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جان ہو، کشتی تمہیں پہ چھوڑے، کشتی تمہیں پہ چھوڑے، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ جب نبی کی نعت پڑھی طوفان چلا گیا، یہی نبی کی نعت امام محمد رضا مدینے پہنچے تھے، ملاحظہ فرما لیں، آپ نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ کلام پڑھ رہا ہے، دیوبندی نے کہا وہ مر کی مٹی مل گئے معاذ اللہ، میرے امام کہتا ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں، اس نبی کا گدا ہوں میں جس میں مانگ کے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے حافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ آپ پڑھنے لگے، کلام پڑھ کے بولے یا رسول اللہ جب تک دیدار نہیں کر لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا، تو آپ کلام پڑھ کے کہا تھا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، آپ رو کے بولے احمد رضا تیری طرح بہت کتے پھرتے ہیں، تو کون ہے؟ امام محمد رضا خان نے جب پڑھا تھا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب امام محمد رضا خان نے ان نبی کا جب کلام پڑھا تھا تو کیا دیکھا؟ عین بیداری میں امام محمد رضا خان نے بریلی کی مسجد میں عین بیداری میں کیا دیکھا؟ گنبد خضرا والے آقا کا جلوہ تر تشریف لے آتے ہیں، دیدار عطا کرتے ہیں۔ احمد رضا خان نے نبی کا دیدار کیا، کہا یا رسول اللہ دیوبندی آپ کو مردہ کہتا ہے، دیوبندی بہاوی آپ کو مردہ کہتے ہیں۔ احمد رضا بولے، نبی کو دیکھ کے بولے، احمد رضا کہنے لگا میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ احمد رضا بولے یا رسول اللہ جب ہم تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے نبی کی ہے یہ شان، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، خطبہ پڑھا لا اقسم بہذا البلد، اسلام برکاتی بیٹھے میرے بڑے بھائی ہیں، قرآن کہتا ہے ترجمہ کنز ایمان، میری امام حسن نے لکھا اے شہر مکہ مجھے تیری قسم۔ آخری بات بھیا
اے شہر مکہ مجھے تیری قسم، رب نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، یعنی ہندوستان کی قسم یاد کر لیتا، زرخیز یعنی صحت بڑے اچھے بغات ہے، ان سنگریزوں کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ اس لیے وہاں پہ کعبہ شریف ہے، اس لیے وہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے، اس لیے وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے وہاں پہ صفا مروا ہے، اس لیے وہاں پہ عرفات کا میدان ہے۔ تو نبی کے غلاموں آواز رحمان آئیے، یہ صفا کیا ہے، یہ مروا کیا ہے، آب زمزم کیا ہے، یہ کھانا کعبہ کیا ہے، یہ مزدلفہ کیا ہے، ہوتے کہاں خلیل و منا کعبہ و منا، صاحب لوناک والے سے تیرے در کی ہے۔ میرا محبوب نہ ہو تو کعبہ نہ ہو تو محبوب نہ ہو تو مزدلفہ نہ ہو تو محبوب نہ ہو تو یعنی مقام ابراہیم نہ ہو تو محبوب نہ ہو تو مصاب زمزم نہ ہو تو محبوب نہ ہو تو کچھ ہوتا نہیں، آدم نہ ہوتے لوط نہ ہوتے کائنات کے ذرے ذرے میں کچھ ہوتا نہیں۔ رضا کبھی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، ہم آئے ہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بہار تمہارے لیے۔ آخری بات ہے، میرے امام نے کہا تھا مزدلفہ میں قیام کرنے والوں، صفا مروا کی دوڑے کرنے والوں، آب زمزم پینے والوں، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے والوں، خانہ کعبہ کے چکر لگانے والوں، اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور سے سمجھو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔